उतरना चाहते थे, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आया, वो मटके फोड़ दिए गए, वो बैरल बहा दिए गए और वो घूंट थोक दिए गए और मदीने की गलियों के अंदर शराब की नहरें जारी हो गई। कोई खर्चा नहीं था। जो इकोनॉमी अल्लाह सुब्हानहू तआला के खौफ से खाली होती है, जिस इकोनॉमी के पीछे सच्चा दीन नहीं होता है, जिस इकोनॉमी के पीछे आखिरत का तसव्वुर नहीं होता है, वो इकोनॉमी का ऐसे ही नुकसान होता है। मिस मैनेजमेंट ऑफ मनी से थोड़ा पैसा और गया, वार के पीछे थोड़ा पैसा और गया, मिस मैनेजमेंट मनी, ये होर्डिंग्स की वजह से बगैर अल्लाह के खौफ के बजाय ये एडवर्टाइज के पीछे पैसा और गया। तीसरा और एक आप देखिए, एक ही 2008 के अंदर ये सारी चीजें पेश आ रही। मैं आपको बाद में बताऊंगा, तारीख के साथ जमा के आपको लिंक दूंगा, जो भी मैं बात कह रहा हूं कि बराबर आप देखते जाएंगे। फ्रॉड, बहुत बड़ा स्कैंडल एक पेश आया जिसको मैड ऑफ स्कैंडल का नाम दिया गया। मैड ऑफ स्कैंडल के अंदर बताया जाता लगभग 20,000 बिलियन डॉलर का स्कैंडल हो गया, धोखा, फ्रॉड। एक तरफ अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला का खौफ नहीं रहेगा, ईमानी अगर ताकत नहीं रहेगी, तसव्वुर कीजिए उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की खिलाफत को, कि विकिपीडिया में बताया गया कि ये एक शख्स था जो 3 बर्रे आजमों पर जिसने हुकूमत की। बुश और बुश के अब्बा ने मिलकर भी एक बर्रे आजम पर हुकूमत शायद ही की होगी, 3 बर्रे आजमों पर हुकूमत तो बुश और बुश के अब्बा ने मिलकर भी नहीं की। हमारे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बहुत सारे इलाकों पर 3 बर्रे आजमों पर हुकूमत की। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, विकिपीडिया में ऐलान किया गया, तारीख की यह वाहिद हुकूमत है कि जिस हुकूमत के अंदर एक भी दहशत गर्दी का और मासूम के मरने का वाकया नहीं मिलता, इतनी सॉलिड हुकूमत थी। और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के बारे में आ रहा है, जो 3 बर्रे आजमों पर उन्होंने हुकूमत की, यह हुकूमत सूदी लानत से खाली थी। यानी पूरा मुकम्मल इकोनॉमी सिस्टम सूद पर नहीं था, बल्कि गैर सूदी था, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी सिस्टम पर उमर बिन अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह ने एक हुकूमत चलाकर दुनिया को डेमोन्स्ट्रेशन दिया। फिर भी हमारे मुसलमान कहते हैं कि बगैर इंटरेस्ट के क्या दुनिया चल जाएगी। उस जमाने में कोई फ्रॉड का नामो निशान भी नहीं था। फ्रॉड के अंदर यह एक अहम मिसाल है जो मैं आपको दे सकता हूं। फिर उसके बाद चौथी चीज जो हम, नेचुरल डिजास्टर भी पेश आया। आप जानते हैं 2006 में आप देख लीजिए, 2007 में अमेरिका अभी संभलने नहीं पाया था, सुनामी का झटका लगा। फिर सुनामी के साथ साथ ही फंड दुनिया में फैलने लगा। अचानक अमेरिका को झटका लगा, इमली और एक नेशनल डिजास्टर, कुदरती निजाम के एतबार से तबाही आई। 2 बड़े बड़े धक्के अमेरिका को लगे, थोड़ा सा फंड उधर चला गया। यानी अगर आप देखेंगे तो मॉर्गेज को का जो नुकसान होता है, उस नुकसान के बैकअप स्ट्रैटेजी के लिए जो फंड रखा जाता है, वो फंड कहीं फ्रॉड की शक्ल में चला गया, वो फंड कहीं वार की शक्ल में चला गया, और वो फंड कहीं नेचुरल डिजास्टर, कुदरती एतबार से तबाहियों के हवाले हो गया। नतीजा क्या निकला जानते हैं आप? नतीजा निकला, टाइम्स ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 2008 की रिपोर्ट यह कहती है कि सिर्फ शेयर बाजार के अंदर जो नुकसान आया, 40,000 बिलियन इंडियन रुपीस का नुकसान आया। और हर 10 सेकेंड में एक इंसान की जॉब चलेगी। मिसाल तौर पे अभी मैं 2 महीने पहले दुबई में मौजूद था, तो उस वक्त पर मैंने देखा दुबई के अंदर जो अमेरिका और यूरोप से मिले जुले थे, सारे लोगों पर तबाही आई। इंडिया और सऊदी अरब रिसेशन में फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बचे रहे, ज्यादा नुकसान यहां पर देखने में नहीं आया। लेकिन दुबई के अंदर जितने सारे बिल्डिंग पाए जाते हैं, ऊपर के पूरे हिस्से अंधेरे के और नीचे के पूरे जगमगा रहे थे। मैंने कहा कि ऊपर अंधेरा क्या है? कहा कि रिसेशन का असर यह है कि कई कंपनियां उठ चुकी हैं, हर 10 सेकेंड के अंदर एक जॉब का लॉस हो चुका है। यह है नुकसानात जो रिसेशन की वजह से दुनिया ने देखी। जिसको एक लतीफे के तौर पे कहा जाए तो यह है कि दुबई से एक साहब जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, अरे जॉब चलेगी आपकी, अगर अम्मी अब्बा को सलाम कह देना। 1 हफ्ते के बाद वो खुश आ गए। अरे कहा कि क्या अपना सलाम खुद पहुंचाने के लिए आ गए हो क्या? ये वाला मसला है।
اور اکثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر کینیڈا، امریکہ اور لندن کے لوگ آج کل انڈیا میں زیادہ نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ریسیشن کے دوران جب انکم نہیں ہے تو وہاں پر رہ کر کیا کریں گے؟ ادھر آئیں گے، ادھر آ کر سستے اعتبار سے تھوڑا لائف تو گزار لیں گے. مطلب یہ ہے کہ ریسیشن کا اثر پڑا، جس کو میں مختصر لفظوں میں سمجھا سکتا ہوں آپ کو. یہ ریسیشن کے جو میں نے آپ کو 4 بڑے سبب بتائے جس کے اندر انٹرسٹ مین ہے. سوال یہ ہے اسلام اس کا کیا حل دیتا ہے؟ یہ تو ریزن بتایا آپ نے، یہ تو سبب آپ نے بتایا، اسلام اس کا کیا حل دیتا ہے؟ امریکہ اور یورپ کے اگر آپ پورے اخبارات پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کہا جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا یہ تو تقدیر ہے، یہ تو تقدیر ہے. ایک آدمی کہتا صحیح حل کرنا نہیں چاہتا، اسٹریٹجی اپنانا نہیں چاہتا، تدبیر کرنا نہیں چاہتا. سست آدمی کیا کرتا ہے؟ تقدیر کہہ کے چھوڑ دیتا ہے. لیکن محنتی آدمی قدر اللہ کہنا چاہیے، لیکن سستی کر کے قدر اللہ کہنا صحیح نہیں ہے. پہلے تدبیر اپنائیے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. پہلے اونٹنی کو باندھنا چاہیے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. یہ ہے اسلامی نظریہ. اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر قدر اللہ کہنا نہیں ہے، اپنے بیوقوفی کا ریزن کہنا چاہیے اس کو. جب امریکہ کے اخبار پڑھتے تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ سائیکل ہے، یہ زمانے میں ایسا آتے رہتا ہے، یہ ہمارے اکانومی سسٹم کی وجہ سے نہیں ہے. بات ایسی نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ ایکچول ماڈرن اکانومی سسٹم کو یہ طریقے سے اپنانے یا اتنا مجبور ہونے کی وجہ کیا ہے، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 4 جو میں نے ریزن بتایا تھوڑا سا سولوشن پیش کر دوں آپ کو. سب سے پہلا تو یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، اگر علاج چاہیے تو گولی کے ساتھ ساتھ آپ کو چند چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. خالی اگر ڈاکٹر گولی دیتا رہے، آپ پوری میڈیسن پورے گولیاں بھی کھا لے، لیکن اگر آپ پرہیز نہیں کرتے ہیں تو وہ بیماری جانے والی نہیں. اگر آپ کو اسلامی سولوشن چاہیے تو پھر آپ کو انٹرسٹ اکانومی سے توبہ کرنی پڑے گی. انٹرسٹ اکانومی کو ساتھ میں رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ آپ اسلامی اعتبار سے حل دیجئے، میں کوئی ایسا حل نہیں دے سکتا. ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اور وہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں زہر والا کھانا کھاؤں گا پھر بھی آپ مجھے سولوشن دو، تو میں کہوں گا کہ میں تمہیں کچھ سولوشن نہیں دے سکتا. وہ آدمی یہ کہے گا کہ نہیں میں تو مجبوری میں یہ سودی سسٹم کو اپنایا ہوا ہوں. میں کہوں گا زہر کو یہ نہیں معلوم کہ آپ مجبوری میں کھا رہے ہیں یا غفلت میں کھا رہے ہیں. زہر کو یہ معلوم ہے کہ پیٹ میں جائے تو نقصان پہنچانا. انٹرسٹ اکانومی کو یہ نہیں معلوم کہ آپ مجبوری میں اپنا رہے ہیں یا آپ رضامندی سے اپنا رہے ہیں. انٹرسٹ اکانومی کے اندر ہے نقصان، اس لیے اس کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ اسلام کہتا ہے کہ اس کو چھوڑنا پڑے گا. اسلامی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو کہا ہی ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275، آیت نمبر 276، آیت نمبر 277، 78، 79، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130، اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 39، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 161. اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں احادیث کے اندر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل کے حدیث شریف حدیث نمبر 21450 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 درہم یعنی آپ کے حساب سے 1 روپیہ سمجھے مثال دینے کے لیے، 1 درہم اگر کوئی سود کھائے گا 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا. زنا کا مطلب کیا ہے؟ اگر غیر شادی شدہ، شادی جس نے نہیں کی ہے، اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں. اگر شادی کیے ہوا آدمی اس حالت میں اگر زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا آتا ہے، پتھر مار مار کے اس کو ختم کر جاتا ہے. کہا کہ سود کھانے والا اس زنا کے سزا سے بھی زیادہ بدتر ہے. ابن ماجہ حدیث نمبر 2274 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ سود کے کئی شعبوں میں کئی ڈپارٹمنٹ میں گناہ ملے گا. سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ مسلمان کی عزت اڑا دینا، سب سے اس کا کم نقصان یہ ہے، ان 70 شعبوں میں سب سے کم نقصان یہ ہے اپنے سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا. ایک عالم صاحب نے بیان کرتے ہوئے کہا اپنے سگی ماں کے ساتھ وہ کرنے کا گناہ لکھا جائے گا. میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کریں، وہ کرنے کا گناہ کیا ہے؟ تو کہا نہیں شرم آتی ہے اس لیے میں نے وہ کہا. کہا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرمیلے ہو آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں اور آپ شرما رہے ہیں.
دراصل وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ آداب والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے ہیں، اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کھلے الفاظ میں سمجھایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اگر خودکشی کرنے جا رہا ہے تو اس وقت پر اگر آپ اس کو مارتے بچاتے تب تو کوئی بری بات نہیں، کیونکہ ایک آدمی جو خودکشی کرنے جا رہا ہے اگر آپ اس کو سمجھانے کے لیے سختی کرتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ سودی اکانومی میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ صرف نقصان تھوڑا نہیں کر رہے بلکہ پوری انسانیت کا نقصان کر رہے۔ سوال یہ ہے، مدینہ یونیورسٹی میں خالی ایک پی ایچ ڈی کی، کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سود کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے؟ آپ کو بھی سوال آئے گا کہ بھئی سود میں اتنا نقصان کیا نظر آ رہا ہے، زنا میں نقصان زیادہ ہے؟ ایک آدمی اگر سمپل طور پہ سوچے گا، سود کا نقصان اکثر سمجھ میں آتا نہیں ہے لوگوں کو۔